ہیلو جی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں ہم جا رہے ہیں چترال گولین گول غاری کو ایکسپلور کرنے۔ چترال کے خوبصورت مناظروں میں سے چترال گولین گول غاری چترال کی خوبصورت جگہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس ٹریک کو کمپلیٹ بنانے میں ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اسد، نظام، آفاق، جاوید، محب، حنیف اور فیضی بھائی اور کمران، اور بیہائنڈ دا کیمرہ آپ کا دوست، آپ کا بھائی فیضان۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سفر کا آغاز ہم نے چترال سٹی میں آفاق بھائی کے گھر سے کر لی۔ ٹریکنگ میں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، سامان آپس میں بانٹنے کے بعد اپنے سفر کے لیے نکل پڑے۔ نظام بھائی جھنڈے کو لہراتے ہوئے گولین گول کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے پیٹرول نہ ڈلوائی تھی، اس لیے وہ پیٹرول ڈلوانے کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جو یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس جگہ کا نام راہ ہے، جو کہ فریش فروٹ اور کولڈ ڈرنک وغیرہ آپ کو ملے۔ ہم بھی جاتے وقت فریش فروٹس راہ کے مقام پہ لیے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ہم کوزک کے مقام پہ پہنچ گئے تھے، جو کہ کوزک کے مقام انتہائی خوبصورت جگہوں میں شمار ہوتا ہے۔ کوزک کے مقام پر بھی آپ کو مارخور دیکھنے کو ملیں گے۔ کوزک کے مقام میں واٹر فال کو انجوائے کرتے ہوئے ہم اپنے سفر کے لیے نکل پڑے۔ ریسٹ کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم گولین اسغور فش فارم چلے۔ چترال سٹی سے گولین اسغور فش فارم تک کا سفر 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ 2 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہم گولین اسغور فش فارم پہنچ گئے۔ آپ جب بھی آئیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی دوستوں کے ساتھ آئیں اور گولین فش فارم کی خوبصورتی کو انجوائے کریں۔ گولین فش فارم کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو نہایت اچھی ریٹ میں ٹراؤٹ فش مل سکتے ہیں۔ آپ جب بھی آنا چاہتے ہیں گولین فش فارم آئیں، ٹراؤٹ فش کے ساتھ ساتھ گولین کی خوبصورتی کے مزے لے سکتے ہیں۔ فش فارم دیکھنے کے بعد ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ گولین کے مقام میں ہمارے دوستوں نے کھانے کی بندوبست کی تھی، جو کہ چترالی زبان میں اسے غلامندی کہتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہم پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ حنیف بھائی اور محب بھائی کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گولین کے راستے کتنے خراب ہیں۔ آپ جب بھی آنا چاہتے ہیں تو سنگل بائک آئیں یا جیپ میں آ کر سفر کا مزہ لے سکتے ہیں۔ گولین اسغور سے 2 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ہم گولین جنگل کے اسٹارٹنگ پوائنٹ میں پہنچ گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولین جنگل اسٹارٹنگ پوائنٹ میں ہی کتنی خوبصورت جگہ ہے۔
ویسے تو سب لوگ تھک گئے تھے، اس لیے ہم نے سوچا کہ تھوڑی دیر آرام اور ریفریشمنٹ کرنے کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں۔ آج ہمارے لیے اسد، آفاق اور فیضی بھائی چکن کڑھائی بنا رہے ہیں، تو چلیے ان کو دیکھتے ہیں کہ اسد، آفاق اور فیضی بھائی کس طرح ہمارے لیے چکن کڑھائی بنا رہے ہیں۔ ویسے تو آفاق اور اسد بھائی کھانا بنانے میں تو ایکسپرٹ نکلے، کھانا بننے میں تو بہت ٹائم تھا، اس لیے نظام بھائی کا ہمارے لیے ایک خوبصورت ڈانس۔ کھانا کھانے کے بعد ہم پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ طویل سفر کرنے کے بعد ہم گولین ڈوکاڈاگی کے مقام میں پہنچ گئے، جو کہ خوبصورت مناظروں میں سے گولین کا ایک خوبصورت مناظر ڈوکاڈاگی کا مقام ہے۔ اس خوبصورتی کو کیپچر کرنے کے بعد ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپس میں ہم گیم کھیلیں۔ اور ہمارے کچھ ساتھی کھانے بنانے میں مصروف تھے، اور آج ہمارے لیے اسد بھائی بکری کی کڑھائی بنا رہا ہے۔ ویسے تو کھانا بنانے میں اسد بھائی تو ایکسپرٹ نکلے، کھانا بننے میں تو بہت ٹائم تھا، اس لیے نظام بھائی اور جاوید حیات بھائی اپنی سر میں اور سریلی آواز میں ہمارے لیے کچھ گانا گا رہے ہیں۔ چندہ ستارے بندیا تمہارے، پونم کی تم رات ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں زندگی بھر، تم میرے ساتھ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں زندگی بھر، تم میرے ساتھ ہو۔ ویسے تو اسد اور آفاق بھائی کے ہاتھوں کا کچھ الگ ہی ٹیسٹ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اور تھکاوٹ کی وجہ سے سب لوگ جلدی سو گئے۔ صبح کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں گولین گول غاری کا، جو کہ انتہائی خوبصورت نظاروں میں سے ایک ہے۔ ویسے تو اس جگہ کا نام گولین گول شیاق کہتے ہیں، جو کہ خوبصورت مناظروں میں سے ایک ہے۔ گولین کے لوگ بکریوں کے ساتھ ساتھ آلو کی بھی کاشت کرتے ہیں، جو کہ بڑے بڑے فصلوں میں آپ کو نظر آ جائیں گے۔ گولین کو آئی بیکسوں کا مسکن سمجھا جاتا ہے، آپ کو ادھر آئی بیکس دیکھنے کو ملیں گے۔ ناشتے میں پنیر پراٹھے جیم ملائی کھانے کے بعد پھر سے ہم گولین جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ جب بھی گولین آئیں تو سنگل بائک یا جیپ وغیرہ سے آئیں، کیونکہ گولین کا راستوں کا حالت بہت خراب ہے، اس لیے میں ریکمنڈ کرتا ہوں جیپ وغیرہ یا 4 ویل کی جو گاڑی ہیں ان کے ساتھ آئیں۔ ہم سب واپس گولین جنگل پہنچ گئے۔ پہنچتے ہی اسد بھائی اپنی گدھے پہ سوار ہو گیا اور آفاق بھائی اپنی گدھے پر۔ خوبصورت نظاروں میں سے گولین کا ایک یہ بھی ہے، جو کہ اس جگہ کا نام گولین جنگل کہتے ہیں، انتہائی خوبصورت نظاروں میں سے مالا مال ہے۔ اور
گولین کی خوبصورتی اپنی پیک کو پہنچ گیا ہے۔ جب بھی آپ آنا چاہتے ہیں تو آئیں اور گولین کی خوبصورتی کو انجوائے کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گولین میں آ کر آپ کو صفائی کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کوڑا کرکٹ ادھر ادھر نہ پھینکیں۔ آفاق بھائی تو سوئمنگ ماسٹر نکلے۔ ہمارے بھائی جاوید بھائی ہمارے لیے آج آلو چپس بنا رہا ہے اور آفاق بھائی اپنی اسنیپ بنانے میں مصروف ہیں، اور ساتھ میں نظام بھائی کا ہمارے لیے ایک خوبصورت ڈانس۔ ویسے تو آلو چپس کے ساتھ آج ہمارے لیے اسد بھائی پلاؤ بنا رہا۔ پلاؤ بننے میں تو کچھ ٹائم تھے، اس لیے اسد بھائی کرکٹ کرنے میں مصروف رہے۔ اسد بھائی نے تو کمال کر دیا۔ آج اسد بھائی نے ہمارے لیے اتنی اچھی پلاؤ بنا دیا کہ سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کرکٹ کھیلیں گولین جنگل میں۔ گولین جنگل میں کچھ دوست اور آئے تھے، ان کے اور ہمارے مابین ایک اچھی میچ کھیل لیا، جو کہ ایک انہوں نے جیت لیا، ایک ہم نے۔ کمران بھائی اور جاوید حیات بھائی ہمارے ٹیم میں اچھے بولر نکلے۔ اور ہمارے بھائی فیضی بھائی نے چھکوں کی بارش کر دی آج۔ خوبصورت نظاروں میں سے ایک خوبصورت نظارہ گولین جنگل کا یہ بھی ہے، جو کہ انتہائی خوبصورت نظاروں میں سے مالا مال ہے۔ کرکٹ کھیلنے کے بعد سب دوستوں کو بہت بھوک لگ گئی تھی، اس لیے آفاق بھائی آج ہمارے لیے دم پوخ بنا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آفاق بھائی کس طرح ہمارے لیے دم پوخ بنائے گا۔ دم پوخ کو دم میں رکھنے کے بعد اسد بھائی اور آفاق بھائی ہمارے لیے روٹی بنانے میں مصروف رہے۔ کھانا بنوانے میں تو آفاق بھائی ایکسپرٹ تھے۔ آج آفاق بھائی نے تو کمال کر دیا۔ دم پوخ کو آج آفاق بھائی نے بہت اچھی طرح بنوا لیا تھا، اس لیے آفاق بھائی کو 10/10 ریٹ دیتا ہوں کھانا بنوانے میں۔ دم پوخ تو تیار ہو گیا تھا اور ہمارے ساتھی بھی کھانے کو تیار تھے۔ ویسے دم پوخ بہت لذیذ بنا ہوا تھا۔ صبح کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں گولین گول جنگل کا۔ اسد بھائی کا تو کیا ہی بتائے آپ کو، اسد بھائی جالنگ کرنے میں بھی ایکسپرٹ تھے، انہوں نے ہمارے لیے مچھلیاں پکڑ کے لائے تھے۔
صبح کے ناشتے میں ہمارے لیے مچھلیاں، چکن کڑھائی، جیم، ملائی کھانے کے بعد سب دوست بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ لائک، کمنٹ، شیئر کرنے کو نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں، تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیں۔